یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مثنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے، زرتشتی سالار اندر زغر ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اندر زغر نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراً بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں، مسلمان بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اندر زغر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی، لیکن ہم تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے 4 سالار مارے گئے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں حکم دے، ہم سرکشی کی جرات نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنا حکم پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اندر زغر نے کہا، میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔ مسلمان صرف اس لیے فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جزیہ وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں؟ ذرا غور کرو تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں، اسے اور زیادہ طاقتور بناؤ اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ۔ اندر زغر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا متشل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کمسن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دبا دو۔ عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں گی۔ جوان آدمی ہتھیار، گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کی قسم، ہم اپنی عزت پر کٹ بھریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تھا، للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو اور جن و انس کو لپیٹ میں لیتی آ رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا۔ عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھی، بیویاں خامدوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ ایک فوج تیار ہو رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسریٰ کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسریٰ کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ بستی میں مشعلیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ 2 آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔
مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائی اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے سلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا، تم تندو مند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کماری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ، اور تم میں جو سب سے زیادہ سیانہ ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا، ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا، ہاں۔ ایک نے کہا، ہم اپنا رستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں، ہو رہی ہے۔ کماندار نے کہا، کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم قاسمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں، ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اس سرزمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا، پھر انانی کماندار سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نکتہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورے دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ دو فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں۔ کماندار نے کہا، مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے بشرط کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا، وہ مختلف سمتوں سے ہی آ رہی ہیں۔ کماندار نے کہا، ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندر زغر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جا زویا لا رہا ہے۔ دونوں دجلہ کے مقام پر اکٹھی ہوں گی، ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے، تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کماندار نے کہا، ہم اپنے گھوڑے لے آئیں۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں صبح یہیں ملیں گے، صبح کوچ ہو رہا ہے۔ کماندار نے کہا، ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن آصف؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے۔ بن آصف نے کہا، یہ خبر ابن ولید تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اشعر بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اشر نے کہا، کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے اشر؟ بن آصف نے کہا، ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اشر نے کہا، آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھوڑ سوار خالد رضی اللہ عنہم کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد رضی اللہ عنہم نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں،
جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ کر رکے، سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ نماز باجماعت پڑھ کر آ رہے تھے، ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں، ان کی سانسیں پھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ اشعر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار۔ بن آصف نے خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے، ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے، بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے، یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندر زغر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے، دوسری فوج بہمن کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد